موضوع الدرس في عظمة الإله وصفاته سورة الأعلى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میرے محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نہیں بھولیں گے. ہاں جو اللہ چاہے. تو ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ میں نے کل عرض کیا. اس کی بعد کی آیت میں ہے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. یہ میرے اللہ کی صفت ہے کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم زور سے کہو یا آہستہ سے کہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض نمازیں جو ہیں وہ جہری ہیں اور بعض نمازیں جو ہیں وہ سری ہیں. جیسے نماز فجر ہے, نماز مغرب ہے, نماز عشاء ہے, تو ان میں قرات جو ہے وہ جہرن ہوتی. لیکن ظہر اور عصر جو ہے وہ سرن ہے, چونکہ وہ تو سر بھی جانتے ہیں اور جہر بھی جانتے ہیں. آپ اگر زور سے بات کریں یا ظاہر عمل کریں یا چپکے سے کریں یا چھپ کے کریں, اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ بیان فرمایا. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. آسمانوں اور زمینوں میں اس پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. دوسرے مقام پہ فرماتی ہیں لا يخفى عليه خافیہ. اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ مشرکین مکہ میں سے دو مشرک جو تھے وہ کعبہ شریف میں بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھی ہم اگر جو بات کرتے ہیں تو اللہ سنتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں اگر ہم زور سے بات کرتے ہیں تو اللہ سنتے ہیں, لیکن آہستہ کرتے ہیں تو نہیں سنتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا کہ میں تو خدا ہوں, میں تو الہ ہوں, میں تو سمیع و بصیر ہوں, میں تو علیم و خبیر ہوں. میرے آگے تو ہر چیز جو ہے تم آہستہ کہو یا زور سے کہو میں جانتا ہوں. انہ یعلم الجہر وما یخفی.
اور آگے حضور پاک کے لیے اللہ نے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ میرے محبوب ہم آپ پر آسان کر دیں گے شریعت، اور وہ شریعت بھی آسان ہے کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے، دین کے اندر کوئی ایسی مشقت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو بالکل سہل بنایا ہے، اس پہ عمل جو ہے اللہ نے آسان بنایا۔ اور ایک تو شریعت آسان ہے، پھر ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آسان فرما دے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ جی مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک ختم قرآن کا روز کرتے تھے، اور بھی اللہ والے کئی گزرے ہیں، تو اب بظاہر تو آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ 30 سپارے پڑھنا، لیکن اللہ آسان کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر آسان کرتے۔ اب دیکھیں نماز ہے، منافقوں کے لیے بڑی بھاری ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے بڑی آسان ہے، بلکہ ایمان والوں کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہے کہ ان کو جو نماز میں سکون ملتا ہے وہ کسی جگہ نہیں ملتا۔ اسی لیے میرے مدنی سرکار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو تاکہ ہمیں سکون ملے، کیونکہ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور نماز اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کا جو تسکین ہے وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، اور نماز جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، اس لیے نماز کی ہر حرکت و سکون میں اللہ کا ذکر ہے۔ آپ شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہے۔ نماز جو ہے وہ سراپا ذکر ہے، نماز جو ہے وہ سراپا سکون اور رحمت ہے۔ اس لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو شریعت پہ عمل کرنا جو ہے وہ بالکل ہم آسان کر دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں، اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ اصل ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دلائیں، یعنی جیسے بندہ بھولا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، ان کو جگائیں، ان کو یاد دلائیں، ان کو اٹھائیں۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیں۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتی ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے چوتھی آیت میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب آپ ان کو جگائیں، ان کو ڈرائیں، کیونکہ اللہ کا ڈرانا جو ہے اس سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ جاگ جاتے ہیں، وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس نے فرمایا وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ البتہ نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، اللہ پہ ایمان ہی نہیں، اس کے لیے قرآن پڑھو گے تو کیا فائدہ ہوگا، اس کے لیے تقریر کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا، اس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن جن کے ڈر کے دل کے اندر ڈر ہے، خشیت ہے، اللہ کی عظمت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وعلیکم السلام، تقبل اللہ تقبل اللہ صالح الاعمال۔ اس لیے فرماتی ہیں سیذکر من یخشیٰ، میرے محبوب وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جیسے فرمایا قد افلح المؤمنون،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز کے اندر بھی خشوع و خضوع کے اندر ہوتے ہیں، نماز کے اندر بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و جمال و کمال کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جیسے قرآن تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں میرا مدنی ہم نے جو قرآن اتارا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے ہی نہ اس کے لیے قرآن کے آپ رات دن تقریر سنائیں، رات دن قرآن پڑھائیں، رات دن نصیحت کریں، اس پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، يَتَجَنَّبُهَا، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی دعوت سے، اللہ کے ذکر سے ایک جانب ہونے والا، کیا مانا ہٹنے والا، بھاگنے والا جو ہے وہ بڑا بدبخت ہے، بدبخت جو ہے وہ قرآن سے بھاگتے ہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس اشقا کا پھر انجام کیا ہوگا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جس کو آنے والے زمانے میں آگ میں جلایا جائے گا جو سب سے بڑی آگ ہے۔ تو اب سمجھیں کہ النار الکبریٰ سے کیا مراد۔ اس میں علماء مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہنم کی آگ ہے، کیونکہ دنیا کی آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یوں سمجھ لیں کہ 99 میں سے صرف 1 ڈگری ہے وہ دنیا کی آگ ہے، باقی جو ہے وہ جہنم میں۔ یعنی اگر 100 ڈگری آگ ہو تو دنیا میں جو ہے یہ صرف 1 حصہ ہے، تو اس لیے وہ نار الکبریٰ ہے جہنم۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جہنم میں بھی پھر طبقات و درکات ہیں۔ جہنم اللہ معاف کرے وہ تو بلا ہے نا، اس کے اندر جو ہے پھر بھی طبقات ہیں، حتیٰ کہ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ الفلق جو ہے وہ جہنم کے اندر ایک گھر ہے جہنمیوں کے لیے، جب اس کا دروازہ کھلے تو باقی جہنم بھی پناہ مانگتی۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ویل جو ہے وہ جہنم میں ایک وادی کا نام۔ اسی طرح جہنم کی آگ جو ہے اس کے بھی درجات ہیں، درکات ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فرعون کے بارے میں کہ ان کو ایک آگ تو ہے جو دنیا میں روزانہ ان کو عالم برزخ میں دکھائی جاتی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ دیکھو جہنم کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، ان کو دکھلایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے تیار کی ہے، اعدت للکافرین ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم جو ہے گویا انتظار میں ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو سرکش ہیں، طاغی ہیں، جنہوں نے دنیا میں طغیان کیا، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ تو جہنم جو ہے وہ ایک بہت بڑی بلا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پھر جہنم میں درکات ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو سب سے نیچے والا ان کا طبقہ ہے اس میں منافق ہوں گے، جو ظاہراً اسلام اور باطن میں کفر۔ اصل یاد رکھو منافق سے مراد عقیدے کا منافق ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک ہوتا ہے عمل کا منافق، ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق۔ عقیدے کے منافق وہ ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب یہ منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی زبان پہ ایمان ہے، دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ منافق ہے اعتقادی۔ یاد رکھو، اعتقادی منافق مانا اندر کفر ہو اور ظاہر میں ایمان۔ جیسے قرآن پاک نے دوسری جگہ ان کے بارے میں فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، یہ منافق لوگ جب مومنوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور اللہ فرماتی ہیں جب یہ بدبخت اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، کافروں کی طرف جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھئی ہم تو مذاق بنا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان، ہم ایمان والے تھوڑے، ہم تو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ ہے عقیدے کا منافق۔ یاد رکھو، عقیدے کا منافق جو ہے وہ تو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، عقیدے کا منافق جو ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے دیکھیں میرے پاک نبی نے رحمت عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کافر کے لیے دعا کی، ہدایت کی، اللہ نے قبول فرما لی۔ حضرت ابی ہریرہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کافر ہے اور وہ کافرہ ہے اور آپ کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے۔ اب میں مصیبت میں ہوں، میں چکی کے دو پارٹوں کے اندر ہوں کہ ادھر ماں ہے اور ادھر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی آپ ایسا فرمائیں کہ دعا کریں یا اللہ میری اماں کو ہدایت دے دے پھر یا موت دے دے، میں کس طرح کروں؟ ماں سے لڑوں تو مشکل، نہ لڑوں تو میں آپ کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کروں؟ حضور پاک نے فوراً ہاتھ اٹھایا فرمایا اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، اللہ ابی ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں میں واپس آیا تو اماں غسل کر کے کپڑے پہن کے تیار بیٹھی ہیں، میں نے پوچھا اماں خیر کہیں جانا ہے؟ کہتی ہاں ہاں مجھے جلدی لے چلو محمد رسول اللہ کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اماں جان تم وہاں کہتی ہے تو وقت ضائع نہ کرو، بس میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے، ایک رکھتا تھا ایک ادھر جا پڑتا تھا خوشی میں۔ میں اماں کو لے کے میں کہ یار سن لو جا تم، آپ کی دعا قبول ہو گئی، میری اماں آ گئی ہے۔ میں ابو ہریرہ بوڑھی عورت ہے کیوں تکلیف دی، مجھے کہہ دیتے میں جا کے وہاں کلمہ پڑھا، رحمت دو جہاں ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فوراً دعا منظور ہو گئی، اور حضور نے جب حضرت عمر کے لیے دعا مانگی فوراً منظور ہو گئی۔ لیکن جب منافقین کا باری آئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرا محبوب ان منافقوں کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 دفعہ بھی مانگیں، مانا یہ نہیں کہ 70 محدود ہے، مانا زیادہ سے زیادہ بھی مانگیں، ان کو میں کبھی معاف نہیں کروں۔ یہ منافق ہیں، اور اسی لیے تاریخ اسلام یہ کہتی ہے، یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان منافقوں نے دیا ہے نا کافروں نے نہیں دیا۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کی شکست کے ذمہ دار وہ منافق تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، ظاہراً اسلام تھا، اندر وہ کافروں کے ساتھ، انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو بہرحال مسئلہ سمجھ لیں، ایک ہوا عقیدے کا منافق، یعنی ظاہر کلمہ پڑھتے اندر کفر ہے، وہ تو خیر وہ تو کافر سے بھی۔ ایک ہوتا ہے عمل کا منافق، یاد رکھو
ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی. یہ نفاق عملی جو ہے یہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اس کے کام منافقوں والے ہیں. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث. آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے. وَإِذَا وَعَدَ خَانَ، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ علامت ہے منافق کی، یعنی جھوٹ بولنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، یہ منافق ہوتا ہے، عملی منافق ہوتا ہے. ورنہ مومن تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ایمان ہو تو جھوٹ کا کیا مطلب؟ مومن ہو تو وہ کیسے وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ اس کو تو پتہ ہے کہ وعدے کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. اور مومن ہو تو وہ امانت میں، اچھا یاد رکھو امانت کا معنی صرف پیسے نہیں ہوتے. امانت کا معنی یہ ہے کہ ایک بندے نے آپ کو اپنے گھر کی کوئی بات بتائی اور کہا میرا بھائی یہ میرے تیرے درمیان میں راز ہے، یہ بھی امانت ہے. المجالس بالامانات، دوست کی مجلس میں بیٹھتے ہو باتیں سنتے ہو، یہ بھی امانت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو اڑاتے پھرو، دنیا میں تماشا بناتے پھرو. تو یہ منافق ہوں. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اذا خاصم فجرا، کہ جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، گندی زبان استعمال کرے. یہ بھی منافق کی علامت ہے. یاد ہے، گالیاں دینا، بکواس کرنا اور لڑ پڑنا، شور کرنا گندے لفظوں سے، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. المومن لا یکون لعانا، مومن کبھی لعنت نہیں بھیجے گا. تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرے پہ لاکھ لعنت، یہ مومن کی شان ہی نہیں. لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی، اور مومن جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ فوش گو ہوں. مومن ایسے نہیں ہوتے کہ زبان سے گندی گندی باتیں نکالیں، کبھی نہیں. مومن ایسی حرکتیں کبھی نہیں کرتا ہے. تو بہرحال ایک اعتقادی منافق ہے اور ایک عملی منافق ہے. عملی منافق کے لیے بھی بہت بڑی سزا ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میرے مدنی کو اللہ نے کیسے یار دیے تھے. محدثین کہتے ہیں کہ الصحابہ کلہم صدوق وعدول، حضور کے سارے صحابہ سچے تھے. یعنی جھوٹ بولنے کا تصور ہی نہیں تھا. انہوں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرمائے. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھی اس سے ہدایت تو ہوگی، لیکن کس کو ہوگی؟ جو ڈرنے والا ہے. اور جو شقی ہے، جو بدبخت ہے، وہ اس سے کنارے ہوتا ہے، پرے ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ جب جہنم میں جائیں گے لا يموت فيها، نہ وہاں مریں گے اور نہ زندہ ہوں گے. یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. دیکھیں نا، جب انسان مرتا ہے اور سانس اس کی یہاں اٹک جائے تو اس کا کیا حال ہوگا کہ اب نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جہنم کی اتنی سخت آگ ہے، تو جب اس میں ڈالے جائیں گے تو یہاں دنیا کی آگ میں کسی کو ڈالو تو 10 منٹ میں جل کے کوئلہ بن جاتا ہے. تو وہاں کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں جو زندگی ہے وہ دائمی ہے، وہاں موت ہے ہی نہیں. یہاں تو موت ہے ہی نہیں. کسی کو مارا مر گیا، کسی کو آگ میں ڈالا وہ جل گیا، کیونکہ یہ وہاں موت ہے. وہاں مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھیں گے وہاں موت نہیں ہوگی. اب وہ زندگی دائمی زندگی ہوگی. جنت میں ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے اور جہنم میں ہے تو ہمیشہ کے لیے. حتیٰ کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جو ہیں جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ موت کو حاضر کیا جائے. تو وہ موت جو ہے ایک مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، اور وہ جنتی اور جہنمیوں کے سامنے اللہ حکم دیں گے کہ اب موت کو ذبح کر دو. اب موت کو موت آ گئی.
اس کے بعد فرمائیں گے کہ جنت والے خلود ہونا اب ہمیشہ رہو گے، اور جہنمی تم بھی اب ہمیشہ عذاب میں رہو گے، کیونکہ اب موت تو آنی نہیں، موت کو موت آ گئی۔ تو جب موت نہیں آئے گی تو پھر صاف بات ہے نا کہ آدمی لاکھ عذاب میں ڈالا جائے رہے گا زندہ، حالانکہ وہ کوشش کرے گا کہ مجھے موت آ جائے، لیکن موت تو ہے ہی نہیں نا، کہاں سے آ جائے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ کیوں؟ جینا تو تب ہوتا ہے جب کوئی آرام کی زندگی ہو، جب جہنم میں پڑا ہو تو وہ کیا جینا ہے؟ تو نہ اس کا جینا نہ اس کا مرنا ہے، اسی طرح وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور یہ بھی قرآن مقدس میں موجود ہے کہ جب اس کے اعضاء جلیں گے بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ حکم دے گے فوراً دوسرے بن جائیں گے تاکہ وہ عذاب ہوتا رہے، جل گئے پھر بن گئے، جل گئے پھر بن گئے، تاکہ عذاب ہمیشہ ہوتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہر کلمے پڑھنے والے کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور سب کلمے پڑھنے والوں کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم۔ میرا بھائی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حرم میں اختلاف ہے۔ جہاں تک مکہ شریف کے حرم ہونے کی بات ہے، یہ تو نص قطعی ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں تو دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو مسئلہ منسوس ہو قرآن میں ثابت ہے یا حدیث متواتر ہے، بات ختم ہو گئی۔ جیسے سورج نکلا کھڑا ہے، اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب سامنے ہے سورج، چاند سامنے کھڑا ہے، کیا پوچھنا ہے کہ یہ چاند ہے؟ لا حول ولا قوت۔ کچھ نہ کہو، وہ اور شرارت کریں گے، آپ بیٹھ جائیں، کچھ نہ کہو، وہ اور شرارت کریں گے۔ وہ یار اور کریں گے نا، لڑکے تو شیطان ہوتے ہیں نا، آپ روکیں گے وہ اور بڑھیں گے۔ کچھ نہ کہو، بالکل آرام سے آپ درود شریف پڑھیں، سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ لڑکے ہیں نا، بچے ہیں نا، شرارتیں کرتے ہیں۔ تو اب بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ جو مسائل منصوص ہیں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، اس میں دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جہاں تک اللہ کے حرم کا تعلق ہے، مکے کے حرم ہونے کا تعلق ہے، یہ تو قرآن ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ حرمن آمنا من دخلہ کان آمنا، اور پورے حرم کو اللہ نے کعبہ بھی کہہ دیا کہ سارا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے۔ حدیم بالغ الکعبۃ، اللہ نے پورے حرم کو مسجد الحرام بھی کہہ دیا۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، نبی نے علی کو بھیجا کہ جا کے اعلان کر دو کہ مشرک پلید ہے، ظاہری نہیں باطنی پلید ہے، وہ اندر کا پلید ہے، وہ معنوی پلید ہے۔ آج کے بعد پھر حرم میں اس کا داخلہ بند۔ خدا کی شان ہے، کبھی ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے غور کرنا کہ جن لوگوں کے دل میں آج بھی کچھ شرک ہے، قبر پرستی ہے، قبروں پہ منتیں، نظر نیاز چڑھانا، عرس منانا، غلاف ڈالنا، میلاد کرنے، رجبیہ منانی، آج اللہ کے حرم میں آنے کے بعد بھی ان کو اللہ جماعت نصیب نہیں کرتے۔ حرم میں آ گئے، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے۔ یعنی وہ تھوڑے تھوڑے جراثیم جو ہیں اس کی اثر سے اللہ نے ان کو جماعت حرم سے محروم کر دیا۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ 30 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑا ہو اور 10 آدمی گھر میں بیٹھے ہوں۔ یہ ان کا قصور نہیں، وہ جراثیم ہے جو اندر نہیں آنے دیتے۔ ایسے تو مکے میں پھر مشرک بھی رہتے تھے، ابو جہل بھی رہتا تھا، بات تو یہ ہے نماز والی۔
بات تو یہ ہے کہ عبادت والی، اس لیے حضور کو فرمایا نا اللہ نے اعلان کر دو کہ لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس الہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ تو صرف آنے سے تو بہرحال مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ یہ حرم بھی ہے، یہ امن بھی ہے، اور یہ مسجد الحرام بھی ہے، یہ کعبہ بھی ہے، یہ اول بیت وضع للناس بھی ہے، یہ مرکز ہدایت بھی ہے، ھدی للعالمین بھی ہے، اور یہ واحد مقام ہے جس میں حج ہوتا ہے اور کائنات میں کسی جگہ حج نہیں ہوتا۔ للہ علی الناس حج البیت، اسی گھر کا حج ہے وہ، مدینے کا حج نہیں ہوتا، بغداد میں حج نہیں ہوتا، کربلا میں حج نہیں ہوتا، اجمیر شریف میں حج نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ حج صرف اسی جگہ ہوتا ہے کہ اگر مدینے والا بھی حج کرنا چاہے مکے آنا پڑے گا۔ للہ علی الناس حج البیت، تو یہ تو حرم ہے نص۔ جہاں تک مدینہ منورہ کے حرم کا تعلق ہے، وہ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ یا اللہ، میں اپنے اس شہر کو اجعل ما بین لابتیہا، مدینے کی طرف جو پہاڑ ہیں دونوں طرف، ان کے درمیان جو ہے اس کو میں بھی حرم قرار دیتا ہوں۔ لیکن قرآن نازل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے مدینہ پاک کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں، اور ایمان ہے ہمارا کہ مدینے میں جو حضور نے دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری منظور ہوئی۔ حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت بھی ڈال دے جیسے تم نے مکے کی محبت ڈالی، بلکہ مکے سے بھی زیادہ ڈالا، وہ اشد منہا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھیں لوگ حج پہ آ رہے ہیں، انہیں پوچھو تو کہہ رہے ہیں مدینہ شریف جا رہے ہیں جی، بھئی حج تو مکے میں ہوتا ہے یار، مدینے میں تو نہیں ہوتا، لیکن وہ مدینے کی محبت غالب ہے، اس لیے ان کے منہ سے یہی نکلے گا جی ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں، اللہ مدینہ دکھ رہا۔ تو وجہ کیا ہے کہ مدینے کی محبت اللہ نے زیادہ ڈال دی۔ تو اس لیے بہرحال امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینے کے حرم کا بھی وہی حکم ہے جو مکے کے حرم کا حکم ہے، یعنی یہاں بھی درخت نہ کاٹا جائے، یہاں بھی کسی کو نہ ستایا جائے، یہاں بھی کسی جانور کو نہ بھگایا جائے، اور اس کی حرمت بے عین ہی وہی ہے جو مکے کی حرمت ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور باقی امہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ ادبن حرم ہے، عظمتن حرم ہے، تعظیمن حرم ہے، حکمن حرم نہیں ہے، وہاں حکم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مکے اور مدینے کے حرم میں فرق ہے، لیکن ہمارے لیے تو دونوں واجب الاحترام ہے۔ یہ مسئلہ علم کا ہے کہ بھی کیا جو حرم مکہ میں قانون شریعت ہے وہ وہاں بھی نافذ ہوگا، تو ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ جہاں تک تعظیم کا تعلق ہے بالکل مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، مکہ بھی محترم ہے، مدینہ بھی محترم ہے۔ ہماری تو آنکھوں کے دونوں نور ہیں، مکہ ہو یا مدینہ ہو۔ ایک مولد نبی ہے اور ایک جو ہے مدفن رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے کہ جہاں حضور پاک کی قبر مبارک ہے، حضور پاک کا مدفن مبارک ہے۔ اسی لیے جب مدینے والوں نے بیعت کی تھی نا، بیعت العقبہ، بیعت العقبہ، یہ جو آپ کنکری مارتے ہیں نا بڑے شیطان کو، یہ وادی عقبہ ہے، اس کا نام عقبہ، اسی لیے اس کا نام جمرۃ العقبہ ہے۔ تو یہ جمرے سے کوئی تقریباً 1 فرلانگ پہلے ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں سے حضور نے بیٹھ کے چپکے سے مدینے والوں سے بیعت لی۔
جب بیعت ہو گئی تو مدینے والے دیکھے ماشاءاللہ اللہ نے ان کے دل میں کیسے بات ڈالی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک وعدہ ہم کرتے ہیں اور ایک وعدہ آپ ہم سے کریں. حضور نے فرمایا بتلاؤ بھائی. انہوں نے یا رسول اللہ ایک تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ آ جائیں گے نا تو ہم اپنی جان مان اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے اور سب آپ پہ نچھاور کر دیں گے, لیکن آپ وعدہ کریں کہ جب اللہ آپ کو مدینے لے آئے تو آپ بھی پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. حضور جوش میں آگے فرمایا فیکم احیا و فیکم اموت. مدینے والوں اب میں زندہ بھی تمہارے ساتھ اور موت بھی تمہارے ساتھ. اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے مدینے کی. یہ تو بھائی ایک ہوتے ہیں مسائل شریعت احکام, وہ حکم تو کسی کے لیے نہیں بدلتا نا. ایک ہوتی ہے مقام عظمت. اب دیکھیں کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں جوتی نہ پہنے یا سواری پہ سوار نہ ہوں. حضور نے خود سواری پہ سوار ہو کے طواف کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ سوار ہو کر طواف کیا. لیکن امام مالک جتنی زندگی زندہ رہے کبھی سواری پہ حد حرم مدینہ میں کبھی سواری پہ نہیں بیٹھا. شاگرد کہتی حضرت آپ کو تکلیف فرمایا بھائی میں اس جگہ کیسے سواری پہ چلوں جہاں حضور کے قدم آئے ہوں, میں سواری پہ نہیں جا سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کتنے اولیاء اللہ کے داستانے ہیں کہ وہ اپنی قضائے حاجت کے لیے بول و براز کے لیے یعنی انہوں نے ایک ٹائم معین کیا ہوا تھا, وہ حدود مدینہ کے حرم کی حد سے باہر نکل جاتے. یہ ادب ہے, اللہ جس کو نصیب کرے. اب بے ادب تو یہ باتیں سوچ ہی نہیں سکتا. وہ کہے گا جی دلیل کیا ہے آپ کے پاس, الٹا دلیل بھی آپ سے مانگے گا. ایک آدمی پرانی بات ہے, میں نے دیکھا وہ قرآن شریف نعوذ باللہ پڑھتے پڑھتے آگے جوتے رکھے تھے, پھر جوتے پہ رکھ دے, پھر اپنی گھڑی وغیرہ ٹھیک کرنے لگ گیا, پھر اٹھا کے پڑھنے لگ. میں اس کے ساتھ ہے, میں نے کہا بھائی اللہ کا قرآن ہے جوتے پہ نہ. کہتے جی دلیل ہے آپ کے پاس. بھائی تم کام کر رہے ہو, دلیل تو تمہیں دینی چاہیے, مجھے کیوں دلیل دینی چاہیے؟ بھائی جو مدعی ہوتا ہے دلیل وہ دیتا ہے. تم نے یہ حرکت کی ہے, تم دلیل تو بھی جوتے پہ قرآن رکھنا جائز ہے. لیکن اس کو سمجھ نہ آئی. میرے ہاتھ میں جوتا تو کھڑا تھا, وہ بیٹھا تھا, میں نے اپنا جوتا اس کے سر کے اوپر رکھا. کہہ رہے کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے پاس دلیل ہے کہ تمہارے سر پہ جوتا نہ رکھوں؟ پھر ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا یہ دلیل نہیں ہوتی پاگل, یہ ادب ہوتا ہے, یہ مقام ادب ہوتا ہے, یہ کوئی حکم نہیں ہے. لیکن اس شاہ کے مدینہ جب جاتے تھے اور بیر علی پہ پہنچتے تھے اور اونٹوں کے قافلے جاتے تھے, اونٹوں سے اتر جاتے تھے اور جوتیاں بھی اتار لیتے تھے. اب حضور کا مدینہ نظر آ رہا ہے, پیدل جائیں. یہ ادب ہے, احترام ہے, یہ سمجھ آنے والی باتیں نہیں ہیں. جس نے کوئی چیز کھائی نہ ہو چکھی نہ ہو اس کو کیا پتا کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے. تو اس لیے بہرحال احترامن عظمتن دونوں حرم ہیں, لیکن نص کے مطابق مکہ حرم ہے. کہتے جی کہ وصیت کب لکھنی چاہیے؟ فوراً. کیا پتا موت کل آ جائے, ابھی آ جائے, 2 منٹ کے بعد آ جائے. وصیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپنی جائیداد کے مطابق لکھ دیں گے بھی میری موت کے بعد میری یہ اولاد ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بچیاں ہیں, اور یہ میری جائیداد ہے, وہ شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے. بس ایک سطر میں آپ کا کام ہو جائے گا کہ بھئی جو میری جائیداد ہے, مملوکہ ہے, منقولہ ہے, غیر منقولہ ہے, میری موت کے بعد اس کو شریعت کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق تقسیم کیا جائے. کچھ نہ کہیں نہیں اور 5 منٹ اور ضائع ہو جائیں گے. اور دوسری وصیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے. اب آپ کی اولاد کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ بھی لکھ دیں کہ فلاں فلاں کو میں نے کتنا قرضہ دینا ہے. کسی سے آپ نے قرضہ لینا ہے, وہ بھی لکھ دیں کہ فلاں فلاں سے میں نے اتنی قرضہ لینا ہے. یہ وصیت ہوتی ہے.
کہتے ہیں جی کہ اگر ہماری نمازیں قضا ہو گئی، یعنی 5 نمازیں قضا ہو گئیں یا 6 نمازیں قضا ہو گئیں، تو ہم ان کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اسی ترتیب سے پڑھیں، یعنی پہلے فجر پڑھیں، پھر ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں۔ حضور پاک کی موقع خندق پر جب آپ مدینے پاک کی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے تھے تو آپ کی نمازیں بھی قضا ہوئیں، تو پھر آپ نے اسی ترتیب سے پڑھی۔ تو اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اشراق کے وقت بالکل اشراق کو ساری نمازیں پڑھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں بعض بلڈنگوں میں بیڈ جو ہیں ان کے پاؤں جو ہیں وہ مدینہ شریف کی طرف ہوتے ہیں یا کعبہ شریف کی طرف ہوتے ہیں، بعض کموڈ جو ہیں لیٹرین میں بیٹھنے والے ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ بھی شریعت کے مسئلے میں کوئی منع نہیں، یہ منع اس وقت ہے جب آپ جنگل میں ہوں، وہاں حکم ہے کہ کعبے کی طرف رخ بھی نہ کرو اور پشت بھی نہ دو، شرقو و غربو۔ لیکن اگر آپ بلڈنگ کے اندر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے رخ ہو یا پشت ہو یا چہرہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے وہ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی وہ آدمی گناہگار نہیں ہے، اور بلڈنگ ہے، مکان ہے، سارا تو ہے نہیں، لیکن اگر کوشش ہو تو یہی ہو کہ آدمی ان کو بھی استعمال نہ کرے، اس کے بجائے وہ حمام استعمال کرے جس کا رخ کعبے کی طرف نہ ہو، اور اپنے بیڈ جو ہے کمرے میں خود ٹھیک کر لے۔ یہ ادب ہے، شریعت میں جائز ہے، ایک مسئلہ سمجھنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں بھی مشکل یہ ہے نا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ تو اتنے سخت ہوئے کہ سختی کرتے کرتے بے ادب ہو گئے، اور بعض ہمارے ایسے ہیں کہ ادب کرتے کرتے ادب میں اتنے بڑھ گئے کہ ماشاءاللہ انتہا پہ پہنچ گئے، لیکن اذان ہو رہی ہے کھڑے ہو جائیں گے، ادب ہے، کوئی بولنے پڑے تو اذان ہو رہی ہے چپ کرو، جب اذان ہو جائے گی گھر چلا جائے گا، بدبخت نماز نہیں پڑھے۔ یہ کون سا ادب ہے بھائی؟ تو ہمارے لوگ ادب میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں گیا، مہمان تھا، اس نے کہا بھائی آپ جو ہے نا یہ آپ کے لیے میں نے جگہ بنائی ہے، وہ آپ کے لیے چارپائی ڈال دی آپ نے۔ وہ چارپائی بیچارہ ڈالنے لگا، مسافر تھا، مہمان تھا، وہ آ گیا، اس سے وہ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی، کعبے کی شریف کی طرف پاؤں کر رہے ہو؟ اس نے بدل دیا، کہتے یار بڑے نالائق ہو، اب مدینہ شریف کی طرف کر رہے ہو۔ اس نے پھر بدل دیا، کہا پیرانے پیر کی طرف کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا سیدھی بات کرو، میں نکل جاؤں نہ رہوں، اور میں کیا کروں، الٹا لٹک کے سوؤں گا بھلا میں؟ ہر طرف کوئی نہ کوئی تو ہے نا، یہ کیا بات ہے؟ بہرحال نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، حرم میں بھی نہیں گزرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے۔ باقی یہ باتیں نہ کریں کہ مکے مدینے والے تو نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، نماز پڑھنے تو تم آ رہے ہو، وہ تو اپنے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہر بات میں نا اعتراض کیا کرو، مکے مدینے والے جو یہاں کے خالص عرب ہیں، جب رش ہو تو اپنے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ تو سب تیرے میرے بھائی ہیں۔ بہرحال نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر نیت کر کے ہم نے نماز شروع کر دی، اگلی صف میں جگہ خالی، ہم جا سکتے، رخ بھی نہ پھرے، سینہ بھی نہ پھرے، اس اگلی صف تک ہم جا سکتے۔ عربی لباس ہو یا اجمی لباس ہو، ٹخنے کے نیچے ہو تو گناہگار ہے۔ جو لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ چاروں رکعتوں میں امام کے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، ان کے نزدیک درست ہے، حنفی حضرات کے نزدیک خاموش رہیں، کوئی بات نہیں، آپ اعتراض نہ کیا کریں، ان کے پاس بھی دلائل ہے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے۔ جو لوگ نماز میں کھیلتے رہتے ہیں موبائل سے اور بالوں سے، اللہ ہدایت دے، بہرحال نہیں کرنا چاہیے۔
یعنی تم یہاں صرف یہی اعتراض ڈھونڈنے کے لیے آتے ہو؟ تم اپنی نماز کا فکر کرو. اگر کسی آدمی نے احرام کی حالت میں حمام سے فارغ ہونے کے بعد لیکس صابن سے ہاتھ دھو لیے 2-4 ریال خیرات کر دے. اگر میں طواف کے چکر پورے نہیں کرتا طواف ہی نہیں ہوتا. طواف کے 7 چکر ہیں، جب پورے نہیں کرو گے گویا طواف ہوا ہی نہیں تمہارا. اگر عمرے میں بھی ایسا کیا ہے تو عمرہ بھی نہ ہوا، عمرہ بھی دوبارہ کرو. جو قرآن شریف حرم میں پڑھا جائے جہاں بھی پڑھو اس کا ثواب مرنے والوں کو بھیج سکتے ہو. میں نے گھر خریدا تھا اپنی رہائش کے لیے، لیکن میں نے وہ گھر کرائے پر دے دیا ہے، تو اب جو کرایہ آئے گا اس سے زکات دیں گے آپ سال میں حساب کر کے. بہرحال 50 طواف کی میں نے حدیث مبارک نہیں پڑھی، لیکن فضیلت ہے، کوئی شک ہے. ایک طواف بھی قبول ہو جائے تو کافی ہے، تو 50 تو سبحان اللہ. مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرنے والا بالکل عمرہ ہوتا ہے. پورے مکے میں، پورے حدود مکہ کے اندر جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ ہے، لیکن جب اللہ کے کعبے میں آ جاؤ گے تو یہاں تو 27 لاکھ ہو جائے گا. کہتے جی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے. فرقہ مانا ہوتا ہے باطل فرقہ. یہ حنفی شافی مالکی حنبلی فرقے نہیں ہے، یہ تو مذہب ہے. مذہب مانا راستہ، فرقے مانا راستے سے ہٹانے والا. وہ مراد ہے فرقہ جو کافر بن گئے، معتزلہ بن گئے، قادیانی بن گئے، مرزائی بن گئے، وہ فرقہ ہے. تمہیں آج تک فرقے کا اور مذہب کا معنی ہی نہیں آیا تو اللہ کے قرآن کا ترجمہ تو غلط نہ کیا کرو. اجتہاد کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا، لیکن اجتہاد ہم کہتے ہیں مجتہد کر سکتا ہے جس کے اندر اجتہاد کی شرائط پائی جائیں. جیسے بیماری کا علاج ڈاکٹر کر سکتا ہے، مسئلہ عالم بتا سکتا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. ہر آدمی مجتہد بن جائے تو پھر سبحان اللہ پر جنازہ ہی نکلے گا اور کیا ہوگا. اجتہاد بالکل کھلا ہے قیامت تک، لیکن مجتہد کے شرائط ہوں جس کو اللہ کے قرآن پر، احادیث مبارک پر، ناسخ و منسوخ پر، اور اسی طرح اوامر پر، نواہی پر اور احکام پر پوری نظر ہو، وہ اجتہاد کر سکتا. اور اجتہاد کب کرے گا؟ جب قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں اور قیاس میں مسئلہ نہ ملے. میں نے انڈیا سے عمرہ کر لیا. بھئی اصل عمرہ وہی ہے جو تم نے انڈیا سے کیا ہے، لیکن اب بھی کرنا چاہتے ہو مدینہ شریف چلے جاؤ، طائف چلے جاؤ، رابق چلے جاؤ، جیرانہ چلے جاؤ، مسجد عائشہ جتنا مرضی ہے عمرے کرو. لیکن افضل عمرہ وہی ہوتا ہے جو آدمی اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتا ہے. اگر کسی ایک آدمی ہے اس نے علم تو علماء دیوبند سے حاصل کیا ہے، لیکن اہل بدعت کی مسجد میں امام بنا ہوا ہے، تو جب اہل بدعت کے ساتھ رہے گا تو وہ بھی تو ان میں شمار ہوگا نا. اس کو بھی بدعتی سمجھو. اسی لیے حدیث میں آتے ہیں نا جو حق کا کلمہ نہ کہے وہ گنگا شیطان ہوتا. کہتے تھے کہ نماز میں جو لوگ صفیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو سمجھایا کرو. اب یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا، کچھ کام تم بھی تو کرو نا.
دو چار بندوں کو کہے گا تو دیکھو کیسے تمہیں ٹھیک کرتے ہیں. تم چھوڑ دو کباب بعد میں کر لینا، بس بات ختم ہو گئی. لڑائی کی کیا ضرورت ہے یار؟ مسجدوں میں سونے کی اجازت ہے، اگر گھر نہ ہو تو اجازت ہے. جیسے اصحاب صفہ حضور کے غریب صحابہ مدینے کی مسجد میں ہی سوتے تھے. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں شرارت کے لیے پرچیاں لکھتے ہیں. اللہ ہدایت دے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیا علاج ہے. اصل میں داڑھی کے مسئلے میں فقہا کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے نا، یہ جگہ، یہ داڑھی ہے، یہ لحیہ ہے. یہ کہتے ہیں یہ لحیہ نہیں ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ پوری داڑھی ہر طرف ہو، چونکہ حضور کی ہر طرف. بات ختم ہوگی پھر بحث میں پڑھنے کی یا لغت کی بحثوں میں کہ لفظ لحیہ، لحیین، لحیہ اطلاق کس پہ ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ سرکار دو جہاں کی داڑھی مبارک چاروں طرف تھی اور سینے مبارک تک. بہرحال مدینہ منورہ سے آتے ہوئے عمرہ نہیں کیا تو بالکل دوبارہ جا کے عمرہ کرے، ورنہ دم دینی پڑے گی. میقات ہے مدینہ پاک. کہتے جی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، لڑکے لڑکی کی نماز میں بھی کوئی فرق نہیں. وہی جنازے کی ایک ہی دعا ہے، صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا. وہ تو یہ ہے کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا سلفا و اجرا، اللہم اجعلہ لنا ذخرا و شافعا و مشفعا. وہ دعا بھی کر سکتے ہیں، نہ کریں کوئی ضروری نہیں. یہی دعا جامع ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. میرے باپ کو بتایا تمہارا بیٹا حرم میں بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، مسجد میں زیادہ بیٹھنے سے اللہ تنگ آ جاتے. اللہ تو تنگ نہیں آ جاتا، تم تنگ آ جاتے ہو. لیکن اللہ نے یہ حکم تو نہیں دیا ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہو، یہ بھی تو دیا ہے نا اللہ نے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز ہو جائے نکلو باہر جا کے رزق کماؤ. یہ کیا تم صوفی ملا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ یہ بھی تو قرآن میں حکم ہے نا، نماز پڑھو، جاؤ کام کرو. یہ جو بیٹھ جاتے ہیں نا جی اللہ معاف کرے، بس دعا کرو اللہ کرے اچھے ہوں گے، ورنہ ہے بڑی مشکل. یہ کہتے ہیں لوگ کماتے رہیں ہم کھاتے رہیں بس. بہرحال مکے میں رہتے ہوئے جتنا ٹائم اللہ دے طواف زیادہ کرو. زیادہ طواف کرنا عمرے سے بھی افضل ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ جو پیکج تھا وہ تھا حرم کے قریب جگہ دیں گے. اب ہمیں دور دیے، سارا مکہ جو حرم ہے حرم کے تو قریب دیے انہوں نے آپ کو. مکہ سارا حرم نہیں ہے اور کہاں قریب دیں؟ اللہ کے حرم کے لیے بلڈنگیں ٹوٹ گئی، نئی کہاں بنائیں؟ ویسے یاد رکھو حاجی کو اگر حرم کے اندر بھی ٹھہرا ہو نا، حاجی راضی نہیں ہوگا، جائے گا ناراض جائے گا. اور جی کمال ہے، ٹھیک ہے جی ہمیں حرم کے اندر جگہ دے دی، لیکن حمام کے لیے تو باہر جانا پڑتا تھا نا. حاجی نہیں راضی ہوتا، بس دعا کرو اللہ اس کو راضی کرے. تمہارے لیے کہاں بنائے بلڈنگیں؟ اللہ کے بندے اب یہ حرم بڑھ رہا ہے، جہاں جہاں تم جا رہے وہاں تک حرم پہنچ جائے گا انشاءاللہ. کہتے جی مدینہ منورہ سے آتے ہوئے گاڑی رکی لیکن پانی نہیں تھا، ہماری نماز کا پانی نہیں تھا، تیمم کر لیتے. کیوں قضا کر دی؟
علم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہ ہو تیمم کرو. کہتے ہیں جی کہ گھر میں بیوی ناشکری ہے، لڑائی جھگڑے کرتی ہے، تو اس کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو. کوئی بات نہیں، پتہ ہے تم اسی وجہ سے بخشے جاؤ. حضرت گزرے ہیں نا بہت بڑے بزرگ اولیاء اللہ مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، ان کی بیوی بڑی لڑاکی تھی. تو شاگرد سے کہا کہ جا کے گلی پہ چائے کا کہہ آؤ کہ مہمان آئے ہیں. پٹھان شاگرد تھا، وہ گیا گلی پہ کہنے کے لیے، تو بیوی نے تو جناب 50 گالیاں دی، اس آنے والے کو 100 گالی دی حضرت صاحب. واپس آیا تو اب پٹھان آدمی وہ تو سرخ لال ہو گیا. حضرت سمجھ گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا بیوی، خدا کا قسم میرے مرشد کا بیوی نہ ہوتا نا ابھی اس کو ڈز کرتا. اس کو چھوڑو، ہم آپ کو اپنا لڑکی دے گا. حضرت ہنستے رہے. خیر جب ٹھنڈا ہو گیا آپ نے فرمایا میرا بھائی یہ بد اخلاق ہے، اس کو جو میں چھوڑوں تو کسی اور کے گھر میں جائے گی تو اس کو بھی تو تنگ کرے گی. تو حضور کی حدیث ہے ما یحب لنفسک یحب لاخیک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو اس کے لیے بھی وہی پسند کرو. تو اپنے گلے سے ڈال کے یہ عذاب میں کسی اور کے گلے میں کیوں ڈالنا؟ اور تیسری بات یہ ہے، کہنے لگے خان صاحب غصہ نہ کرو، اللہ نے مجھے جو مقام دیا اسی بیوی کی وجہ سے دیا ہے کہ وہ بکواس کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ اونچا کر دیتا. صبر کرو، کوئی بات نہیں، اور اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ اس کی زبان کو بند رکھے. اچھا بعض بزرگ تو کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے نا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، سورۃ یاسین میں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جب گھر جاؤ 41 دفعہ پڑھ کے دم کر دو، زبان بند ہو جائے گی، بجا لے کے بولے. ویسے کچھ تو مجھے میرے خیال میں کچھ تمہاری بھی کمی ہے، وہ کوئی پیسہ شیسا خرچ کرو، زبان بند تب ہوگی نا. تم بھی تو سوکھے پہ گزارا کر رہے ہو، پھر وہ بھی گالیاں دے کے گزارا کر رہی ہے. آج تم جاؤ جناب بہترین سوٹ لے کے، فرسٹ کلاس مٹھائی اور کھانا، اور آج بڑا دل کر رہا تھا تمہارے اللہ بجا لے گالی دے. مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 کے برابر ہے. اگر زمزم میں کسی نے کھانا پکا لیا کوئی بات نہیں، اگر کسی نے طواف کیا ہے 2 رکعت نہیں پڑھی، مدینہ شریف چلا گیا وہیں 2 رکعت پڑھ لے. اگر 3 آدمیوں نے عمرہ کیا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ہوٹل میں گئے اور ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا، بالکل ٹھیک ہے. محمد پتہ نہیں کیا لکھا، ادین میں نہیں سمجھا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں جاتا. میں صاحب ترتیب ہوں تو ترتیب سے پھر نماز قضا ادا کرو. میرے والد کا نام حضرت خیر محمد تھا.